ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ حسن رضا علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب. لاج رکھ لے ہم گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب. عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب. بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، اس لیے کہ عمل پوچھا جائے تو عمل تو ہے بھی نہیں نا. بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب. اس کے بعد فرماتے ہیں سبقت رحمتی علی غضبی. اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے، اور یقیناً اس کی رحمت ہے تو ہی ہم معاف کیے جاتے ہیں. سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب. تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب. تو نے دی مجھ کو نعمت اسلام، پھر جماعت میں لے لیا یا رب. کر دیا تو نے قادری مجھ کو، تیری قدرت کے میں فدا یا رب. دولتیں ایسی نعمتیں اتنی، بے غرض تو نے کی عطا یا رب. ہو گیا دنیا میں قبر و محشر میں مجھ سے اچھا معاملہ یا رب. اس نکمے سے کام لے ایسے، یہ نکما ہو کام کا یا رب. مجھ ایسے عمل کی دے توفیق، کی ہو راضی تیری رضا یا رب. ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، اس برے کو بھی کر بھلا یا رب. میں نے بنتی ہوئی بگاڑی بات، بات بگڑی ہوئی بنا یا رب. میں نے سبحان ربی الاعلی خاک پر رکھ کے سر کہا یا رب. بونے والے جو بوئیں وہ کاٹیں، یہ ہوا تو میں مر مٹا یا رب. یعنی اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ کہہ دے نا کہ جو بویا وہی کاٹو، اگر یہ ہو گیا تو پھر تو ہمارے پلے کچھ نہیں پڑنے والا. کہتے ہیں بونے والے جو بوئیں وہ کاٹیں، یہ ہوا تو میں مر مٹا یا رب. صدقہ ماہ ربیع الاول کا، گیہوں اس کھیت سے اگایا یا رب. اس کے بعد فرماتے ہیں پاک ہے، پاک ہے درد و در سے جومی، جام اس کا مجھے پلا یا رب. ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے وہ مانگوں میں جو بہتر ہو، مدعی ہو نہ مدعا یا رب. علامہ حسن رضا پھر ارشاد فرماتے ہیں اخیر کے اندر، فرماتے ہیں میرے احباب پر بھی فضل رہے تیرا، تیرے حبیب کا یا رب. اہل سنت کی ہر جماعت پر ہر جگہ ہو تیری عطا یا رب. دشمنوں کے لیے ہدایت کی تجھ سے کرتا ہوں التجا یا رب. تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب. آج کی رات بڑی عظیم رات ہے، اور شب برات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، نجات پانے کی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے. اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص لطف و کرم اور رحمت نازل فرماتا ہے.
دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ اس رات رزق کی تقسیم ہوتی ہے اور سال بھر کے رزق کا فیصلہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ حاجیوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، کون حج کرے گا اس سال۔ جہنم سے آزادی پانے کی رات ہے، کون نیک بخت ہے، کون بدبخت ہے، آج سارے فیصلے کر دیے جائیں گے۔ اور جہاں بہت سارے فیصلے ہوں گے آج کی رات میں، وہیں ایک فیصلہ یہ بھی ہوگا کہ آئندہ یعنی آنے والے سال شب برات تک ملک الموت، موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ آنے والے سال تک کس نے مرنا ہے، کس نے دنیا سے جانا ہے اور کس کو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا ہے۔ میرے عزیزو، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں کیا لکھا جائے گا آج کی رات میں، اس لیے کہ آج رات لکھا تو جائے گا کہ کس نے زندہ رہنا ہے اور کس نے مرنا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ ہمارے بارے میں کیا لکھا جائے گا۔ ہمارے درمیان پچھلے سال کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی نہیں معلوم تھا، جیسے ہمیں نہیں پتہ ہے ایسے ان لوگوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اسی لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بازاروں میں آج کی رات کچھ لوگ گھوم رہے ہیں جبکہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہیں، ان کا کفن تیار ہو چکا ہے، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو بہت سارے حضرات پچھلے سال ہمارے درمیان بیٹھے تھے، ان کو بھی نہیں معلوم تھا، لیکن ان کا فیصلہ ہو چکا تھا اور وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ہم بھی بیٹھے ہیں آج اور وہ انتظار کر رہے ہیں جو پچھلے سال بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں ہم میں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں آنے والے سال کون کون ہماری دعاؤں کا انتظار کرے گا۔ میرے عزیزو، کسی کو نہیں پتہ کہ کس کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے، لیکن وقت آیا اور وہ جیسے رخصت ہو گئے۔ اگر ہمارے بھی فیصلے ہو گئے آج کی رات میں اور اللہ کی بارگاہ میں آنے والے سال شب برات سے پہلے جانا ہمارے لیے فیصلہ ہو چکا، تو یقین جانے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تمہیں آ کر کے رہے گی، ولو کن، جہاں کہیں بھی تم رہو، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم کسی مضبوط قلعے کے اندر بند ہو جاؤ، لیکن موت کا جب فیصلہ ہو چکا تو پھر موت آ کر کے رہے گی، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، زندگی جو ہے یہ موت کی امانت ہے، ٹھیک ہے؟ دھیرے دھیرے اور کبھی تو اچانک یہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ ہر جان رکھنے والے کو، جس کے اندر بھی جان ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کے دروازے سے ہر جان رکھنے والے کو گزرنا پڑے گا۔ موت کا وقت بھی متعین ہے کہ کب کس کو موت آئے گی، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں کہ موت سے ہمارا سامنا کب ہو جائے۔ لیکن یہ تو بالکل جو ہے کنفرم ہے کہ موت آئے گی، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کے علم میں اس کا ایک وقت بھی متعین ہے کہ فلاں وقت جو ہے اس کو موت آئے گی۔ بوڑھے حضرات جو ہمارے درمیان رہتے ہیں، ان کے پاس تو موت کا قاصد، موت کا پیغام بھی آ چکا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، بدن کمزور ہو جاتے ہیں، یہی تو موت کا قاصد ہے، اسی کو تو موت کا پیغام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ نہیں ہونا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش ہونا ہوتا ہے۔ بوڑھے حضرات سے کہیں زیادہ انجام ہم جوانوں کا خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ بوڑھے کے پاس تو قاصد آ چکا ہے کہ اس کے سر کے بال، اس کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ ہم جوانوں کے پاس تو کوئی قاصد آیا نہیں، اور اچانک پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اللہ کا پیغام سنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے جو نوجوان ہیں، عزیز بچے ہیں، میں ان سب سے گزارش کروں گا، کیا نوجوان مرتے نہیں ہیں؟ ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ بوڑھوں کے پاس قاصد آیا ہے تو وہی جائیں گے، نہیں۔ کتنے نوجوان ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، ہم میں سے کتنوں کے ساتھی ایسے تھے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہو۔ لہٰذا بوڑھوں کے پاس تو موت کا قاصد بھی آیا، لیکن افسوس کہ ہم جوانوں کے پاس کوئی موت کا قاصد نہیں آیا۔ لیکن جب اللہ کا پیغام آ چکا، موت کا فرشتہ آ گیا، تو ان کو بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا ہوا۔ اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرو۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔
اس لیے کہ موت لذتوں کو ختم کرتی ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب کسی نیک بندے مومن کو میرے آقا فرماتے ہیں اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، نیک بندے مومن کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں قبر اس سے کہتی ہے اے بندے تو اللہ اور اس کے محبوب کو پسند تھا، اب میں تیرے ساتھ اچھا سلوک کروں گی۔ پھر اس کے لیے قبر جہاں تک مردے کی نگاہ جاتی ہے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، قبر کو پھیلا دیا جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جب کسی کافر یا معاذ اللہ کوئی گنہگار بندے مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے بربادی ہو تیرے لیے، تو بدترین شخص تھا، اب میرے اندر آ گیا، اب میرا برتاؤ دیکھ۔ پھر قبر تنگ ہو جاتی ہے، پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ بیان کیا نا کہ پسلیاں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں تو حضور علیہ السلام نے انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر کے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ وہ انگلیاں کہاں، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ وہ ان انگلیوں کی تو بات ہی الگ ہے، وہ انگلیاں اڑ جائیں تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو جائے، وہ انگلی اڑ جائے تو پلٹا سورج جو غروب ہو رہا ہو واپس آ جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ملا کر کے ایک دوسرے میں انگلیاں ڈال کر کے فرمایا جب قبر تنگ ہوتی ہے اور قبر ایک دوسرے سے ملتی ہیں دیواریں تو اس مردے کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ آج اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اور ہڈی ذرا سی فریکچر ہو جائے، ایک دوسرے میں گھسنا نہیں، صرف ہڈی میں بال برابر بھی فریکچر ہو جائے تو بتاؤ کیا اس تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہو؟ یہ تو ابھی قبر کی تکلیف ہے، ابھی میدان محشر کی تکلیف باقی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے وقت جو سخت معاملات ہوں گے وہ باقی ہے، جہنم کا عذاب ابھی باقی ہے۔ فرمایا اگر گنہگار ہے تو اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اتنا بیان کرنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس پر اللہ تعالیٰ 70,000 اژدھے مقرر کر دیتا ہے، ان 70,000 اژدھوں میں سے ایک بھی زمین پر اگر پھنکار دے تو میرے آقا نے فرمایا قیامت تک زمین سے اناج نہ نکلے۔ ایک سانپ اگر زمین پر پھنکار دے تو قیامت تک اناج نہیں نکلے گا۔ ایسے خطرناک 70,000 اژدھے اس گنہگار پر قیامت تک کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو بتاؤ کس قدر سخت معاملہ ہے۔ موت کی تکلیف تو ہے ہی، مرنے کے بعد بھی بندہ قبر میں جائے، لیکن اگر اس نے اللہ کو بلایا ہوگا، اللہ کو غافل کیا ہوگا اور ہمیشہ غفلت کے اندر رہا ہوگا تو اس کا بہت سخت حساب ہونے والا ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اگر چاہو تو اسے باغ بنا لو یا جہنم کا گڑھا بنا لو، یہ فیصلہ تو تم نے کرنا ہے کہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے یا جہنم کا گڑھا بنانا ہے۔ صحابی رسول حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے، میرے آقا علیہ السلام قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی، اس کے بعد میں فرمایا اے میرے بھائیو قبر کے لیے تیاری کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر کے لیے تیاری کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہر دن ملک الموت، موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام قبرستان کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں آج تمہیں کن لوگوں پر رشک ہے۔ ان مردوں سے اعلان کرتے ہیں حضرت اسرائیل آج تم کن لوگوں پر رشک کر رہے ہو، فخر کر رہے ہو، تو وہ مردے کہتے ہیں آج ہمیں مسجد والوں پر رشک ہے، اس لیے کہ وہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے، وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ صدقہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ مردے کہتے ہیں جن کو اللہ نے آج بھی زندگی دی ہے ہمیں ان پر رشک ہو رہا ہے، ان کے پاس تو مہلت ہے، ہم تو آ چکے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، افسوس ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت اسرائیل کہتے ہیں سارے قبر والے اپنے گزرے زمانے پر شرمندہ ہوتے ہیں، کاش ہم نے اپنی زندگی کو غنیمت جانا ہوتا۔ میرے عزیزو آج اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، ہمارا ایک ایک وقت یقیناً بہت بڑا قیمتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے نا اور جنازے کو لوگ کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو مردہ اگر اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ یا تو مردہ اچھا ہوگا، اس لیے کہ مرنے کے بعد دو ہی فیصلے ہوتے ہیں، یا تو اچھا ہوگا یا تو برا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا جب جنازے کو کندھوں پر اٹھاتے ہیں نا تو حضور نے فرمایا مردہ اچھا ہو تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو،
جلدی لے چلو. اور اگر مردہ برا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ برے ہیں اس لیے کہ میں بھی بہت برا ہوں، لیکن ہر کوئی اپنے گریبان میں جا کے، حضور نے فرمایا اگر مردہ برا ہو نا تو کہتا ہے ہائے مجھے تم کہاں لے کے جا رہے ہو، وہ کہتا ہے مجھے نہ لے جاؤ، اس لیے کہ اس کے لیے وحشت ہے، وہاں گھبراہٹ ہے. وہ مردہ کہتا ہے ہائے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے نہ لے جاؤ. لیکن کوئی رکھتا ہے؟ کوئی نہیں رکھتا ہے. باپ بھی دفن کر کے آ جائے گا، بھائی بھی دفن کر کے آ جائے. باپ کا اگر انتقال ہوا ہے تو بیٹا بھی، کوئی کسی مردے کو گھر میں نہیں رکھتا ہے. وہاں پھر کام کس نے آنا ہے؟ اللہ اس کے رسول نے کام آنا ہوتا ہے. تو وہ مردہ کہتا ہے مجھے نہ لے چلو، مجھ کو مت لے جاؤ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مردہ یہ کہتا ضرور ہے لیکن انسان کے علاوہ ہر چیز اس مردے کی آواز سنتی ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے گا، انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے گا. اور اللہ کے حکم سے یہ آوازیں کبھی کبھار اللہ والے سنتے بھی ہیں. یہ آوازیں جو آتی ہیں نا قبروں سے مردوں کی، ان آوازوں کو کبھی کبھار اللہ والے سنتے بھی ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے ایک جنازے کے ساتھ اب قبرستان گئے، وہاں قبرستان کے پاس بیٹھ کر کے غور و فکر میں ڈوب گئے. تو کسی نے کہا اے امیر المومنین آپ یہاں تنہا کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو فرمایا ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر کے بلایا اور بولی اے عمر بن عبدالعزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں؟ تو عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں جس قبر نے مجھے آواز دی تھی میں اس قبر کے قریب آیا، میں نے کہا بتاؤ کیا تم کرتی ہو اگر مردہ تمہارے اندر آتا ہے؟ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں وہ قبر کہنے لگی جب میرے اندر کوئی آتا ہے تو اس کے کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، اس کا گوشت کھا جاتی ہوں، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے الگ کر دیتی ہوں. اتنا کہنے کے بعد عمر ابن عبدالعزیز ہچکیاں لے کر کے رونے لگے. جب کچھ افاقہ ہوا تو کہنے لگے اے میرے بھائیوں جو اس دنیا میں عہدے پر قائم ہے اور دنیا داری میں مست ہے وہ آخرت کے اندر ذلیل و خوار ہو جائے گا. جو مالدار ہیں وہ فقیر ہو جائیں گے، جو جوان ہیں وہ موت کی سختی سے بوڑھے ہو جائیں گے، جو زندہ ہیں وہ مر جائیں گے. میرے بھائیوں دنیا کے دھوکے میں یہ مت بھول جانا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. دنیا میں رہو لیکن اللہ کو یاد کرتے رہو. فرماتے ہیں اللہ کی قسم جو بے عمل دنیا میں آرام دینے والے بستروں پر ہوتے تھے آج وہ تنگی کے اندر ہیں. سب ختم ہو گیا، کہاں بچے، کہاں بیوی، کہاں گھر والے، سب کا پیار ختم ہو چکا. ان کی اولادیں گلیوں میں در بدر گھوم رہی ہیں، بیویوں نے دوسرا نکاح کر لیا، رشتہ داروں نے تمہارے مکان پر قبضہ کر لیا. تمہارے پلے کیا آیا؟ کچھ نہیں آیا. اگر کچھ آیا تو وہی آیا کہ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کیا ہوگا آج وہی قبر کے اندر کام آنا ہے. فرمایا سب ختم ہو چکا. کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسا نہیں کہ سارے مردے عذاب کے اندر ہیں، کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو قبروں میں آرام میں ہیں لیکن بعض عذاب قبر کے اندر بھی گرفتار ہیں. کہتے ہیں اے میرے بھائیوں آج مرتے وقت آپ ذرا افسوس کرو، ذرا دھیان دو. فرماتے ہیں کہ آج مرتے وقت کوئی اپنے باپ کی، کوئی بیٹے کی، کوئی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے، کوئی کسی کو نہلا رہا ہے، کوئی کسی کو دفن کر رہا ہے، کوئی کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے، کوئی کسی کو قبر کے تاریک گڑھے کے اندر اتار رہا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں یاد رکھو جس کے ساتھ تم یہ سب کر رہے ہو، کیا تم نہلا رہے ہو تم کو نہیں نہلایا جائے گا، تم کفن دے رہے ہو تمہیں کفن نہیں دیا جائے گا، تم نے جس کو قبر کے تاریک گڑھے میں اتارا ہے تمہیں بھی تو ایک دن اتارا جائے گا، کیا تم بچ جاؤ گے؟ فرماتے ذرا سوچو جو آج تم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہو سب تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز اسلام کا پہلا مجدد ہے اور حضور نے فرمایا مجدد اسلام کو زندہ کرتا ہے. بتاؤ جو اسلام کو زندہ کرے کیا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ نہیں بنائے گا؟ لیکن خوف الہی اتنا ہے. فرماتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز کاش مجھے علم ہوتا کہ قبر میں کون سا چہرہ کون سا گال سب سے پہلے میرا سڑے گا. عمر ابن عبدالعزیز اتنا کہنے لگے اور اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور ایک ہفتے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. ایک ہفتے کے بعد آپ دنیا میں رہے، ایک ہفتے تک، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. یہ ہمارے اکابرین اور بزرگان دین تھے. ہم سب کو مرنا. یہی عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی عادت یہ تھی کہ ہر رات علماء کو جمع کرتے اور موت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ذکر کرتے اور اتنا روتے کہ ایسا لگتا ہے کہ سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے. اور بچپنے کے اندر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن آپ حافظ قرآن ہوئے، آپ کا بچپنا عمر ابن عبدالعزیز کا، تو حافظ قرآن ہوئے تو رونے لگے. ماں نے کہا بیٹا روتے کیوں ہو؟ کہا کہ آج میں قرآن کا حافظ تو ہوا ہوں لیکن اچانک موت یاد آ گئی.
قرآن پاک یاد ہونے کی کتنی خوشی ہوتی ہے، لیکن موت کے غم نے اسلام کے مجدد کو رلا دیا۔ فرماتے ہیں بچپنے کے اندر عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں مجھے موت یاد آ گئی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ ہیں، عظیم محدث ہیں، آپ کی محفل میں جب موت کا ذکر ہوتا تھا تو آپ کے جسم کے اعضاء سن پڑ جایا کرتے تھے، اعضاء سن ہو جایا کرتے تھے موت کا ذکر سن کر کے۔ موت کوئی معمولی چیز نہیں، موت بہت سخت ہے۔ جن لوگوں نے جو اس سے گزر چکے ہیں وہی اس کی تکلیفوں کو جانتے ہیں، ابھی ہمیں اور آپ کو تو نہیں پتا۔ ہاں اگر ہم اپنی زندگی کو غنیمت جانیں اور موت کی تیاری کریں تو ہمارے لیے اس کے اندر بھلائی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خطبہ فرمایا کرتے تھے، کہاں ہیں خوبصورت چہرے والے، کہاں ہیں اپنی جوانیوں پر اترانے والے، کہاں ہیں عالی شان محل تعمیر کرنے والے؟ بے شک ایسے لوگوں کو زمانے نے ذلیل کر دیا، سب قبر کی تاریکیوں میں جا پڑے۔ لہٰذا میرے عزیزو نیکیوں میں آگے بڑھو اور اللہ سے کامیابی طلب کرو۔ میرے عزیزو ہم سب کو نہیں مرنا ہے، مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے؟ ایک دن تو ہمیں بھی جانا ہے اس قبرستان کے اندر، تو ہمیں بھی، کیونکہ ہمارا اور یہاں تو ہمیں بہت کم دن رہنا ہے، سب سے زیادہ تو ہمیں اسی مکان میں رہنا ہے، پتہ نہیں کتنے مہینے، پتہ نہیں کتنے سال ہمیں وہاں گزریں گے۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک ہمیں اس مکان کے اندر رہنا ہے۔ ہم سب کو ایک دن مر جانا ہے اور ایک دن آگے ہم سب کو جانا ہے اور سب کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اس لیے موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اس لیے کہ موت کو جب ہم یاد کریں گے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں گے۔ بندہ موت کو یاد کرے گا تو ہی گناہوں سے بچ سکے گا۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا جو دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے ساتھ میں اٹھائے گا، اس لیے کہ زندگی وہ اپنی اچھی بنا لے گا کہ شہیدوں کے اٹھنے کے لائق ہو جائے۔ اور یہ زندگی کب بنے گی؟ جب دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کیا جائے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے موت سے ڈرو کیونکہ موت سے پہلے کے معاملات سخت ہیں اور بعد کے معاملات پہلے سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ موت سے پہلے کے معاملات بھی سخت ہیں لیکن موت کے بعد کے معاملات پہلے سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور روایتوں میں آیا کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو پڑوسی جو ہوتے ہیں وہ مردے سے کہتے ہیں اے آنے والے تو نے ہمارے آنے کے بعد سبق حاصل کیوں نہ کیا؟ تو مجھے چھوڑ کر کے گیا لیکن کم سے کم اپنی زندگی تو سدھار لیتا۔ یہ اس کے پڑوسی مردے اس جانے والے مردے سے کہتے ہیں کہ ہمارے آنے کے بعد تو نے سبق حاصل کیوں نہ کیا؟ یہ قبرستان ہمارے لیے درس عبرت ہے، یہ ہم جو روزانہ دفن کرتے ہیں یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو موت کو بھی یاد کرو، اور جو ہم سے پہلے رخصت ہو گئے ہمارے کتنے بھائی، ہمارے درمیان رہنے والے کتنے لوگوں کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، آج وہ اپنی ماؤں کو بھی یاد کر رہے ہوں گے، اپنے والدین کو بھی یاد کر رہے ہوں گے، لیکن کتنے ایسے ہیں جن کو ہم نے قبرستان میں جا کر کے چھوڑ کر کے آ گئے، کیا ہمیں وہاں کوئی نہیں چھوڑ کر کے آئے گا؟ اس لیے اپنی موت کو بھی یاد کرو اور ان جانے والوں کو بھی یاد کرو، اس لیے کہ جو ہم سے پہلے چلے گئے آج ان کو ہماری ضرورت ہے، آج انہیں ہماری ضرورت ہے، ان کو ثواب کا تحفہ بھیجو۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرماتے ہیں بعض روایات میں آیا ہے کہ مومنین کی روحیں ہر جمعہ کی رات، عید کی رات، 10 محرم کی رات اور شب برات کو اپنے گھر آ کر کے وہ روحیں آتی ہیں اور کھڑی رہتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں کہ اس کی طرف سے صدقہ کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور ہر روح غمناک آواز سے ندا کرتی ہے کہ اے میرے گھر والو، اے میری اولادو، اے میرے رشتہ دارو، صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ یہ وہ لوگ آوازیں دے رہے ہیں جو ہم سے پہلے چلے گئے، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی آئیں گے اور ہم بھی آوازیں لگائیں گے۔ فرمایا کہ وہ روحیں آتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے بچوں ہمیں یاد کرو، بھول نہ جاؤ، ہماری غریبی میں ہم پہ ترس کھاؤ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ روحیں کہتی ہیں آج کی رات صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو، اگرچہ ایک روٹی ہی صحیح کیونکہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ اور فرمایا اگر گھر والے صدقہ کرتے ہیں وہ روحیں خوشی خوشی واپس جاتی ہیں، اور اگر گھر والے صدقہ نہ کریں تو وہ روحیں حسرت و افسوس کے ساتھ واپس لوٹ جاتی ہیں کہ افسوس ہمارے گھر والوں نے آج ہمیں صدقہ نہ کیا۔ اور روایتوں کے اندر آیا کہ جو ہم صدقہ کرتے ہیں اپنے مرحومین کو اور قبر والوں کو یاد کرتے ہیں انہیں یہ ثواب پہنچتا بھی ہے۔ اور اللہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایصال ثواب کرتے ہو اپنے مرحومین کو پہنچاتے ہو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل اس ثواب کو ایک نورانی تشت میں سجا کر کے اس کو مرحومین کے پاس پہنچاتے ہیں۔
مرحومین کے پاس. اور ایک روایت کے اندر یہاں تک کہ آیا ایک شخص نے اپنے والد سے پوچھا کہ اے میرے والد آپ دنیا سے گئے اور ہم آپ کو جب کوئی ثواب وغیرہ پہنچاتے ہیں تو کیا پہنچتا ہے؟ تو والد گرامی نے کہا ہاں جب تم ثواب پہنچتے ہو وہ ہمیں نورانی لباس میں عطا کیا جاتا ہے اور ہم وہ نورانی لباس پہن لیتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو آج ان کو بھی صدقہ کرو اور ان کو ثواب پہنچاؤ. میرے رب نے اتنا پیارا طریقہ ہمیں عطا فرمایا اپنے مرحومین کی بخشش کا. ایک بزرگ تھے وہ کسی قبرستان سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ جو ہے قبرستان میں سارے مردے جو تھے وہ اٹھ کر کے جو ہے کچھ چن رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، اور ایک شخص اپنی قبر سے باہر نکل کر کے بیٹھا ہوا تھا. تو وہ بزرگ اس کے پاس میں گئے اور جانے کے بعد میں کہا کہ کیا بات ہے، یہ مردے کیا تلاش کر رہے ہیں، تم کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا کہ ان کے گھر والوں نے ان کو ثواب بھیجا تھا، وہی یہ سب تلاش کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں. اور فرمایا کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے ثواب نہیں بھیجا ہے، میرے گھر والوں نے نہیں بھیجا. تو انہوں نے کہا کیا تمہارے گھر میں کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے گھر میں ایک ہے. تو کہا کہ کون ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے. جب گئے تو اس کے بیٹے کو آپ نے بتایا. اس کے بیٹے نے روزانہ قرآن پڑھ کر کے اپنے والد کو اصالہ ثواب کرنا شروع کر دیا. ایک مرتبہ گزر ہوا تو دیکھا کہ سارے مردے تلاش کر رہے ہیں تو وہ بھی تلاش کر رہے تھے، ثواب حاصل کر رہے تھے. پھر کچھ دنوں کے بعد وہاں سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہے اب دوبارہ وہ مردہ پھر بیٹھا ہوا ہے اور سارے مردے تلاش کر رہے ہیں. تو ان کے پاس میں گئے وہ اللہ کے بزرگ اور فرمایا کیا بات ہے، کیا آپ کے بیٹے نے پھر سے پڑھنا چھوڑ دیا، آپ کو اصالہ ثواب نہیں کرتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، جب سے تم نے اس کو جا کر کے نصیحت کی وہ روزانہ ثواب بھیجتا تھا لیکن اس کا آج انتقال ہو گیا ہے، بھیجنے والا نہیں رہا. میرے عزیزو یہ جو ہمارے مرحومین ہوتے ہیں آج ہمارے انتظار میں، آپ درود شریف پڑھ کر کے اس کا ثواب جو ہے نا ان کو بخش دو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے ان مرحومین کو پہنچاتا ہے، ان کو قبروں کے اندر عطا کیا. اور آج کی رات تو اتنی رحمت اور برکت والی رات ہے، اتنی رحمت اور برکت والی رات ہے. اپنے رب سے اپنے لیے بھی رحمت کی بھیک مانگو، اپنے ان مرحومین کے لیے بھی رحمت کی بھیک مانگو اور اپنے جرموں کا اقرار کرو اللہ کی بارگاہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص جہنم میں پریشان ہوگا اور بالکل وہ جہنم کے کنارے کھڑا ہوگا، وہ سوچ رہا ہوگا کہ کیسے میں جہنم سے نکال لیا جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تجھے جہنم سے نکال لوں تو کیا تو اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا؟ وہ کہے گا ہاں میرے مولا میں اپنے گناہوں کا اقرار کر لوں گا، مجھے تو جہنم سے نکال لے. اس کے بعد میں جب اس کو جہنم سے نکالا جائے گا اس سے کہا جائے گا اپنے گناہوں کا اقرار کر، تو وہ کہے گا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ نہ بول، تیرے گواہ ہمارے پاس میں ہیں، تیرے خلاف گواہی دیں گے. اس کہے گا مولا کون گواہ ہے، کون میرے خلاف گواہی دے گا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاؤں کو ہاتھ کو حکم دے گا کہ تم اس کے خلاف گواہی دو. قرآن مقدس میں ہے سورہ یاسین شریف میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے، تمہارے کان، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے. اور اللہ فرماتا ہے تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں ہم سے باتیں کریں گے. جب اس کے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دینے لگے تو وہ بندہ کہے گا ہاں میرے مولا میں نے یہ گناہ کیا ہے. وہ کچھ گناہ اور چھپا کر کے رکھنا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تو اپنے گناہوں کا اقرار کر لے، اگر تو اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا تو میں تیری بخشش کر دوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اب اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا. میرے عزیزو اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ کوئی اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کر لے، اس لیے کہ اللہ تو چاہتا ہی ہے، اس لیے کہ ہم بندے ہیں، ہم کوئی معصوم نہیں ہیں، ہم گناہ کر سکتے ہیں، لیکن پسند اللہ کو یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد کوئی آئے اور کہے مولا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں کمزور تھا لیکن تو کمزور نہیں ہے میرے مولا، تیری بارگاہ میں تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، میں کمزور تھا، میں گنہگار تھا، مجھ سے گناہ ہو گئے لیکن تو مجھے بخش دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس بندے پہ اتنا پیار آتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے میرے بندے کمزور ہیں، لیکن آج اس کو اتنا پیار اس لیے آیا کہ وہ کہتا ہے میرا بندہ گناہ کر کے اکڑتا نہیں ہے، بلکہ میرا بندہ اگر گناہ ہو جائے تو وہ میری بارگاہ میں آتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے سوا اس میرے بندے کا کوئی نہیں ہے. لہٰذا میرے عزیزو آج کی رات تو بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے. اس کی بارگاہ میں اقرار کر لو اپنے جرموں کا، دنیا والوں کے سامنے کہو یہ غلطی ہو گئی ہے، وہ ذلیل کر دیتا ہے. اللہ سے کہو غلطی ہو گئی ہے تو وہ معاف کر کے ہمیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے.
اس سے زیادہ کریم کون ہے، اس سے زیادہ مہربان کون ہے؟ آؤ میرے عزیزو، بس میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں. کوئی خاص تقریر آج کی ہمیں نہیں کرنی تھی، بس آپ لوگوں کو بس اتنا ہی پیغام دینا چاہوں گا. آج کی رات ہمارے لیے بہت اہم ہے. اپنے لیے بھی رحمت کی بھیک مانگو اور اپنے ان مرحومین کے لیے بھی رحمت کی بھیک مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب، اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں اپنے محبوب کے طفیل رحمت کاملہ عطا فرمائے اور ہم سب کی بخشش فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ ہمارا حشر نصیب فرمائے. آج رات آپ کو موت یاد کرنی، ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر بیٹھیے گا اور تصور کیجئے گا کہ ہمیں موت آ چکی ہے، ہمیں موت آ چکی ہے. یہ تصور کیجئے، آپ تصور کیجئے موت آ چکی ہے. اب موت جب گھروں میں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ پاؤں سیدھے کرتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، ہاتھ سیدھے کرتے ہیں. آپ تصور کیجئے کہ ہر کوئی میری آنکھیں بند کر رہا ہے، میرے پاؤں سیدھے کیے جا رہے ہیں، میرے ہاتھ سیدھے کیے جا رہے ہیں. تصور کیجئے وہ ماں جو مجھے بہت چاہتی تھی آج وہ بھی رو رہی ہے. میرے بچے سب میرے سینے سے لپٹنے والے آج سب دور کھڑے ہو کر کے رو رہے ہیں، سب اپنی آستینوں سے اپنے آنسو پہنچ رہے. تصور کیجئے میرا انتقال ہو گیا، پھر مجھے نہلانے کے لیے لٹا دیا گیا، اور افسوس آج میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں رہی کہ آج میں خود سے نہا سکوں، میں خود سے کچھ اٹھا سکوں. آج مجھے نہلایا جا رہا ہے، آج مجھے لٹایا جا رہا ہے. تصور کیجئے نہلا کر کے جب مجھے فارغ ہو گئے تو اب جو ہے مجھے کفنایا جا رہا ہے، مجھے کپڑے پہنایا جا رہا ہے. آج تو میں اپنے سے کچھ کر نہیں سکتا. کہاں؟ کیوں اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرتے ہو؟ اللہ کے سامنے آؤ اور کہو مولا میں کمزور، طاقت والا صرف اور صرف تو ہی ہے، طاقت والا صرف تو ہے. ساری طاقتیں ختم ہو جائیں، کس چیز پہ گھمنڈ ہے؟ کوئی طاقت نہیں ہمارے پاس. اگر اللہ نے یہ طاقت دی ہے تو غرور کے لیے نہیں بلکہ اس کی عبادت کے لیے اللہ نے طاقت عطا فرمائی. تصور کرو ہمیں سب کچھ فارغ ہو گیا، اب ہم کو کھاٹ کے اندر لٹا دیا گیا. لوگ میرا جنازہ اٹھا کر کے اب اس گھر کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں جہاں ہمیں وحشت ہوتی ہے، جہاں ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے. پھر لوگ لے جا کر کے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے اندر ہمیں لٹا دیا گیا. اور پھر اس کے بعد میں چٹائی پٹرے ڈال کر کے جو بھی ہے اب ہمارے اوپر اتنی زیادہ مٹیاں ڈال دی گئیں کہ ہم ان مٹیوں کے اندر دفن ہو گئے. آپ قبرستان جاتے ہیں، اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، ہڈیاں نہیں نکلتی، ہڈیاں نہیں نکلتی. وہ کس کی ہڈیاں ہیں؟ جن کو ہم دفنا کے آئے تھے وہ انہی کی ہڈیاں ہیں. ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ ہمیں دفنا کر کے آئیں گے، پھر جب کوئی کسی کو دفنانے جائے گا تو اس کو ہماری ہڈیاں نظر آئیں گی. یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا میرے عزیزو. باقی رہنے والی ذات کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی. باقی رہنے والی ذات صرف ہمارے اس رب کی ذات ہوگی جس پر ہمارا اور آپ سب کا ایمان ہے، جس پر ہمارا اور آپ سب کا ایمان ہے. آؤ اس کی بارگاہ میں اپنے جرموں کا، اپنی خطاؤں کا اقرار کرو. بہت سارے حضرات باہر بھی ہیں، میں سب کا ممنون و مشکور ہوں. انشاءاللہ فوراً ذکر کے بعد ہم چلیں گے قبرستان. آپ لوگ چلیں گے انشاءاللہ تعالی؟ ضرور احسال ثواب کرو، کل ہمیں بھی ضرورت رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو